السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے سیرت صحابیات کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی تھے اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ ہستیاں جو کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی، بیٹھی، علم حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں اپنی زندگیاں پوری کی پوری زندگیاں لگا دی۔ بات کر رہے تھے ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو جب ہجرت کا وقت آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی تمام امانتیں دے دیں کہ بھئی اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے حضرت علی۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنیں اما عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے 9 مولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ان کا نام رکھا گیا۔ تو ہجرت کے بعد ہی پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے، اور بی بی اسماء جو تھیں بہت زیادہ صبر کرنے والی تھیں۔ ان کے خاوند تھے سیدنا زبیر بن عوام، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی مفلسی کی زندگی بسر کی، گھریلو کام کاج کرتی، اپنے خاوند کی جو گھوڑی تھی اس کی بڑی دیکھ بھال کرتی، اور اتنی سخت مزاج تھے ان کے ہسبینڈ، ان کے خاوند۔ جب سیدہ اسماء نے اس صورتحال کی ساری خبر اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور شکایت کی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے صبر کی تلقین کی، اپنے داماد کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ کیا؟ صبر کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو تھا وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مال دولت کی فراوانی کے باوجود بھی سیدہ اسماء کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ اسماء جو تھی وہ دل کی بڑی غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی، انتہائی شریف و طبع، کثرت سے خیرات اور صدقہ کرنے والی تھی۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی کہ خرچ کرو، صدقہ خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو، یعنی اگر حالات خراب بھی ہیں تب بھی صدقہ خیرات دو۔ سیدہ اسماء جو تھی اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنے والد کی طرف منتقل کرتی، اپنی اولاد کی طرف منتقل کرتی۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاق کے جوہر سے انہوں نے آراستہ کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ جب جنگ کے لیے نبرد آزما ہوتے تو اپنے بیٹے کو عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لیں اور شہ سواری میں جو ہے مہارت پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف کرم کا درس لیا کرتے تھے، میدان جنگ میں مقابلے کا مشاہدہ کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر انہوں نے پیدا کیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابیات کا نہیں ہوتا تھا، انسان تو وہ بھی تھی نا، تو لیکن کیا؟ حکمت اور مصلحت کے ساتھ، تابعداری اور اطاعت کے ساتھ، فرما برداری اور محبت کے ساتھ، ہر چلن کے ساتھ وہ زندگی کو لے کے چلیں۔ تو زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آئے تو حضرت زبیر بن عوام نے غضبناک ہو کر کہا اگر تم اندر آئے تو میں تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام نے اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی طلاق دے دی اور اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔
سیدہ اسما نے اپنے بیٹے سیدنا عمر بن عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسما کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسما جو تھی ان کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت اسما کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے اپنے رفیق الاعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ اس موقع پہ بہت غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے سے بی بی اسما جو تھیں ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت اسما کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو تھے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی۔